اسد یہاں سے بھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر نکال دے. مجھ پر یہ الزام لگا کر اپنے شوہر کی نظروں میں تو آپ مظلوم بن جائیں گی. بیٹی اور بہو کا فرق نا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس کا کیا کریں گی بھابھی؟ لیکن بیٹیوں کے ماں باپ کا ڈر اب ختم ہو جانا چاہیے. جس باپ کے بیٹے اس کا مان ہو اور وہی اس کے سامنے دستک گریباں ہو جائے تو ایسا باپ کیسے جی سکتا؟ بھابھی کا چہرہ تو میرے سامنے آئینے کی طرح صاف ہو. عائزہ پوری طرح سے اپنی چالوں میں مصروف ہے اور وہ ابھی بھی یہی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایشل کو یہاں پر پھنسا سکے اور عاشر کی نظروں میں اسے گرا سکے. لیکن عاشر کو ایشل پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے وہ عائزہ بھابھی کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے اور اسے ان کی ہر بات پر اسی لیے غصہ بھی آ رہا ہے کہ وہ بار بار ایشل کو الزام ٹھہرا رہی ہیں. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اسد بھائی تو اپنی بیوی کی باتوں میں آ چکے ہیں اور اب جب کہ ان کے بابا کی طبیعت بھی خراب ہے تو جب وہ ہوش میں آئیں گے تو وہ اپنے دونوں ہی بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر ان سے یہی کہیں گے کہ جس کے دونوں بیٹے اس طرح سے آپس میں لڑیں گے تو اس باپ کا یہی حال ہونا ہے. یہاں پر عائزہ کی امی بھی پریشان ہوں گی کیونکہ وہی بات جان چکی ہے کہ ان کی اپنی بیٹی اپنی یہ گھر برباد کر دینا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جو نقصان وہ اٹھا چکی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ عائزہ بھی اٹھائے. لیکن عائزہ کسی کی سننے والی نہیں. ہاسپٹل میں بھی وہ ایشل کے ساتھ بدتمیزی کرے گی اور یہی کہے گی کہ تم کیا چاہتی ہو کہ اسد تمہیں یہاں سے بھی نکال دے. تو ایسے میں ایشل عائزہ بھابھی سے کہے گی کہ آپ اسد بھائی کے سامنے تو اچھی بن سکتی ہیں لیکن اللہ کا کیا کریں گی جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور انصاف کرنے والا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عائزہ کس طرح سے اپنی چالوں میں ہی پھنسے گی. ادھر روحان اور عنایا کو تو کچھ بھی معلوم نہیں. ادھر ایشل کے پیرنٹس بھی ایشل کے لیے پریشان ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی کسی بھی قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرے. اسی لیے وہ اپنے ہسبینڈ سے یہی کہیں گی کہ بیٹی کے ماں باپ کو بھی اب چپ نہیں رہنا چاہیے، ڈر کے رہنے کی ضرورت نہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بھی اپنی بیٹی کے حق کے لیے بولنا پڑے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین کس طرح سے ایشل کا ساتھ دیں گے. اور یہاں عاشر بھی اچھی طرح بھابھی کے چہرے کو جان چکا ہے، اسی لیے وہ ایشل سے یہی کہے گا کہ بھابھی کا چہرہ کھل کر میرے سامنے آ چکا ہے.